چینل فیضان بینانہ کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ سو ون لائنر ہے تم ہی ہو. تم ہی ہو کی ویڈیو نمبر 2 ہے. پچھلی ویڈیو میں اس سوپ کا تعارف پیش کر چکا ہوں. تو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے، 2 لڑکی اور 1 لڑکے کے درمیان. لائبہ، انادل اور منصور. تو لائبہ اور انادل یہ جان چکی ہیں کہ منصور کو یہ رقم ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں ہی ملے گی. لہذا ان دونوں کے نخرے آسمان کو چھونے والے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ رقم ملے گی اسی صورت میں کہ یہ لڑکیاں شادی کے لیے راضی ہوں، کوئی ایک لڑکی بھی ان دونوں میں سے. تو یہ جو ہے وہ ساتھ، تو یہ تو انہیں ایک ہوتا احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ منع کریں گی تو منصور اپنی جائیداد سے اور جو ملنے والے سے محروم ہو جائے گا، تو ان کے ہاتھ میں. ساتھ ہی انہیں یہ بھی ہے ایک ڈر ان دونوں لڑکیوں کو کہ اگر میں منع کروں گی، مطلب انادل سوچتی ہے کہ میں منع کروں گی تو لائبہ شادی کر رہے گی، تو یہاں یہ اس کو ہوتا ہے مطلب تو اس کی جو وہ ہے انادل کی والدہ وہ اس کو وہ کرے گی، اور لائبہ کو اس کا والد وہ کچھ کرے گا کہ تم وہ کرو نہ سارا نخرے کرو گی تو انادل بازی لے جائے گی. تو یہ بھی ایک رساکشی چلے گی کہ وہ شادی کرنا بھی چاہتی ہے، نخرے بھی کریں گی اور وہ بھی ہوگا. اور کہیں کہیں ان کا ایسا بھی ہوگا تو بالکل یہ بھاگ جائیں گے. اس سے بعض اوقات ایسی نفرت کا اظہار ہوگا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ بھی جاتی ہیں. تو یہ بھی اس میں کہانی میں شامل ہوگا. وہ ایپیسوڈ میں آپ کو واضح ہو جائے گا. اب ہے خاور اور تبسم. خاور جو ہے وہ لائبہ کا والد ہے، تبسم انادل کی والدہ ہے. دونوں ہی لالچی اور موقع پرست ہیں. اچھا، اور وہ دونوں ہی چکر چلا رہے ہیں کہ منصور کی شادی صرف اس کی ہی بیٹی سے ہو. یعنی وہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ اس کی ہی بیٹی سے اس کی شادی ہو، تاکہ 50 کروڑ کی جو دولت ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے، ان کی بیٹی کے ہیں. کیونکہ وہ اس کی شادی ہوگی تو قبضہ نہیں کا وہ حاصل کر لیں گے. جائیداد کا جو نگران وکیل صاحب ہے، یہ آغا سرفراز ہے، معاف کیجیے گا تھوڑا. تو جائیداد کا نگران وکیل صاحب منصور کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ان دونوں لڑکیوں کو راضی کر لے کہ دونوں کو یہ راضی کرے کہ دونوں ہی سے شادی کر لیں. یعنی دونوں لڑکیوں، یعنی ایک آدمی 2 لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے، دونوں کزن ہیں تو شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دونوں مطلب سگی بہنیں نہیں ہیں، وہ آپس میں الگ کزن ہے، تو ایک کزن ہے تو یہ شادی ہو سکتی ہے، شادی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وکیل صاحب کہتے ہیں کہ تم دونوں سے اگر شادی کر لو گے تو 100 کروڑ کی جائیداد کے مالک بن جاؤ گے. یہ بات منصور کی سمجھ میں آ رہی ہے، اسے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ 100 کروڑ مل گئے. ایک سے کروں گا تو صرف 50 کروڑ ملیں گے، دونوں سے کرتا ہوں تو 100 کروڑ ملیں گے. اچھا، جائیداد میں کہیں یہ شرط نہیں لگی کہ وہ ایک ہی سے شادی کرے گا، کسی نے بھی. بس انہوں نے کہا کہ اس کی بیٹی سے شادی کرے تو 50 کروڑ مل جائیں گے. وہ اس نے کہا بس وہ میری بھائی کی بیٹی شادی کرے تو 50 کروڑ، میری بہن کی بیٹی شادی کرے تو 50 کروڑ مل جائیں گے. کسی نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ ایک ہی شادی کرے گا یا 2 کرے گا، کچھ نہیں. تو منصور کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، 100 کروڑ مل جائے گا، مگر یہ طوفانی لڑکیاں ہیں جو مغرور قسم کی اور تیز ترار اور خطرناک لڑکیاں، وہ ایک کو برداشت کرنے کا وہ اس کو سوچتے سے شادی کرتے ہوئے اس کو اور پریشانی لاحق ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے. تو وہ باقی دوسری سے بھی شادی کرے گا تو ایک بھوچار آ جائے گا. وہ کیسے وہ کرے گا؟ تو یہ کڑوی گولی ہے، انتہائی سخت کڑوی گولی. تم کیا اب یہ ہو رہا ہے، کیا منصور یہ کڑوی گولی نگلے گا اور پھر یہ کہ لائبہ اور انادل بھی یہ زہر کا پیالہ پئیں گی؟ یعنی ان سب کے لیے تو یہی ہے نا، وہ کڑوی گولی لڑکیاں آدمی اس کو نگلے نہ نگلے گلے کی ہڈی بن جاتی ہے.
اور یہ زہر کا پیالہ ہے ان کے لیے، اور اتنی نفرت کرتی ہے کہ ان سے اس سے بہتر تو مرنا پسند کرتی ہیں. یہ تینوں کا یہی حال ہے. وہ آگے اسکرپٹ میں بھی آپ آئیں کو نظر آئے گا. تو وہ ان کو یہ نفرت ہے کہ بچپن سے ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، بچپن سے نہیں نفرت ہے. معاف کیجیے گا. تو یہ ہے صورتحال آپ کا ان تینوں کا. اچھا جی، یہ ہو گیا. یہ ایک ٹرائنگل کہانی ہے جو یہاں یہ چل رہی ہے. ایک کہانی اور ہے اسی گھر میں. اس گھر میں ایک کردار ہے فرقان. فرقان کھانے کا رسیا ہے. فربا جسم یعنی موٹا جسم. فربا موٹا جسم، اور فربا جسم ہے تو فربا عقل بھی ہے، یعنی عقل بھی موٹی ہے، موٹی عقل موٹا جسم. فرقان منصور کا ذات بھائی ہے. اچھا، اب فرقان کی کہانی یہ ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد والد اسے منصور کے گھر چھوڑ کر وہ دوسری شادی کر لی. یعنی جب منصور کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے پہلے، کچھ سالوں پہلے، تو وہ جو ہے نا اب وہ اکیلے ہو گئے. وہ یہ تھا اس وقت، یہ چند سال پہلے تو 15-16 سال 17 سال کا ہوگا. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا والد وہ دیکھتے ہیں اس کو میں پالوں یہ سب کچھ کروں، تو وہ اپنے اس کے مطلب ماموں کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ماموں یعنی منصور کے والد کے گھر پہ، منصور کے والد کے حوالے اس کو کر کے چھوڑ دیتے ہیں. منصور کے والد دولت مند آدمی ہے، پرواہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس کو بھی گھر میں رکھ لیتے ہیں. تو فرقان اس طرح اس گھر میں آ جاتا ہے. اور جو فرقان کا جو والد ہے وہ چونکہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، یعنی فرقان کی والدہ کا، تو اس نے دوسری شادی کر لی. اب دوسری شادی کی تو فرقان کی جو سوتیلی ماں ہے وہ کافی تیز ترار ہے. اس نے فرقان کے والد کا جینا حرام کیا ہوا ہے. تو فرقان اپنے والد کا انجام دیکھ کر شادی کرنے سے خوفزدہ رہتا ہے. یعنی وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا والد کے ساتھ ایک وہ معاملات خراب، وہ بہت پریشر کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، مارتی ہے شوہر کو، یہ سب کچھ کرتی ہے. تیز ترار خاتون ہے وہ. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے شادی کر کے آدمی اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ ویسے بھی اس کی موٹی عقل ہے، احمق قسم کا یہ نوجوان ہے فرقان. اتنا سمجھدار نہیں، سیدھا سادہ بھولا بھالا ہے، کم عقل ہے، موٹی عقل ہے، موٹا جسم، کھانے کا شوقین ہے. تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، مجھے شادی ہی نہیں کرنی. وہ ایک ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے. جتنے لوگوں کو فوبیا ہو جاتا ہے کسی چیز کا، اونچے سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کسی کو لفٹ میں ڈر لگتا ہے، اس ٹائپ کی جو چیزیں فوبیا ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ فوبیا ہو جاتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں میرج فوبیا، کہ وہ شادی نہیں کرنی، مطلب نان میرج فوبیا، یہ اس کو لگ جاتا ہے مسئلہ. منصور کے والد نے فرقان کو کیش رقم 10 کروڑ روپے اس شرط پہ دینے کی وصیت کی ہے. یعنی منصور کے والد نے فرقان کو کیش رقم 10 کروڑ روپے اس شرط پہ دینے کی وصیت کی ہے کہ فرقان کسی سمجھدار لڑکی سے شادی کر لے اور یہ رقم اس لڑکی کے حوالے کی جائے تاکہ فرقان کی زندگی اطمینان سے گزر سکے. مگر فرقان شادی سے ڈرا ہوا ہے، لہذا وہ یہ ترکیب سوچ رہا ہے کہ شادی بھی نہ ہو اور 10 کروڑ بھی مل جائے. یعنی یہ کہانی فرقان کی، آپ سمجھ رہے بات؟ وہ ڈرا ہوا ہے، اس کو عقل اتنی ہے نہیں، پھر بھی اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ میں کسی طرح اس طرح ہو جائے. یعنی اس کو منصور سنبھل یا کوئی بھی ایسے آئیڈیا دے دیتا ہے کہ کچھ اس طرح کوئی کر لو کہ شادی بھی نہ ہو 10 کروڑ مل جائے. تو وہ سوچتے یہ کیسے ہو، تو وہ اس چکر میں لگا ہوا. اور پھر اس کی کہانی بھی آگے ان تینوں کی کہانی کے ساتھ، لائبہ، انادل اور منصور کی کہانی کے ساتھ اس کی کہانی بھی چلے گی. اور وہ اپنے 10 کروڑ حاصل کرنے کے لیے بھی ادھر ادھر آتما مارے گا اور کہانی چلائے گا. دیکھیے یہ 100 ایپیسوڈ کا وہ ہے، سوپ ہے. تو اس میں ہمیں ایسے، اس کو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ لکھنے کے شوقین ہو، تو جب آپ ایک لمبی کہانی لکھتے ہیں نا، طویل 100 ایپیسوڈ کی، تو آپ کو مواد ایسا رکھنا پڑتا ہے، ایسے کردار رکھنے پڑتے ہیں جہاں آپ کھینچ سکیں اور آپ ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ بہت تیزی سے لکھ سکیں. تو یہ دوسرا مواد، دوسری کہانی ہے. تو یہ 2 کہانیاں ہو گئی یہاں اس گھر میں. تیسری کہانی
سنبل بھی اس گھر میں بظاہر نوکرانی ہے، مگر اس کی حیثیت مالکن سے کم نہیں ہے۔ منصور کی والدہ چھوٹی عمر سے سنبل کو کسی دارالعمان سے لے آئی تھی، اسے پڑھایا اور اسے گھر کی تمام ذمہ داریوں کا ذمہ دار بنا دیا، گھر کی تمام ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دی۔ اسے بھی 5 کروڑ کی رقم حصے میں ملنے والی ہے۔ اس کو یہ رقم بغیر کسی شرط کے مل رہی ہے، یعنی اس کو کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ کیوں کہ وہ خود سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، عمر اس کی 28 سال ہے۔ منصور اور فرقان سے یہ 3-4 سال بڑی ہے، 4 سال یا 5 سال، ایسے زیادہ نہیں۔ خوبصورت ہے یہ بھی، مگر سنبل کی نظر کو اس کو کسی بغیر شرط کے 5 کروڑ رقم اس کی والدہ نے اس لیے دے دی کہ سنبل اپنا کوئی فلیٹ وغیرہ خرید لے اور شادی کر کے اپنی زندگی، باقی رقم اتنی ہے کہ اسے کہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ عیش کی زندگی گزار سکتی ہے۔ تو 5 کروڑ کی رقم ہے کہ اگر وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا فلیٹ لے لیتی ہے، تب بھی اس کے پاس 3-4 کروڑ بچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی خوشگوار انداز سے گزار سکتی ہے۔ مگر سنبل کی نظر میں اس گھر کا اقتدار اور حکومت ہے، 100 کروڑ کی منصور کی جائیداد، یہاں سنبل یہ چاہتی ہے کہ اس کی حکومت اس گھر میں برقرار ہے، مگر کیسے؟ دیکھیں اب یہ تیسری کہانی اس کی یہ ہوگی، یہ سوچ رہے گی، اب وہ سوچ رہی ہے کہ وہ معاف کیجیے گا کہ وہ اگر سنبل اس کو مل جاتی ہے 100 کروڑ کی جائیداد اور شادی کر لیتا ہے تو یہ گھر سے باہر نکل جائے گی کہ اس کی بیوی آ جائے گی، ایک بیوی یا دونوں سے جو بھی ہوگا، تو وہ چاہے گی کہ شادی نہ ہو اور وہ چاہے گی میرا اقتدار ہے، منصور اور سب لوگ اس کے محتاج رہیں۔ تو اس کے لیے وہ اپنی پلاننگ کرے گی کسی طرح میرا اقتدار اس گھر میں قائم رہے۔ تو یہاں پہ ہماری ویڈیو کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے، ابھی یہ کہانی تھوڑی سی باقی ہے، سائنوپسس یعنی اس کا خلاصہ۔ تو ویڈیو نمبر 3 میں میری کوشش تو تھی کہ یہ اس میں ہو جاتا، مگر یہ کہ ابھی باقی ہے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ کوئی جلدی نہیں، اطمینان سے آپ یہ ویڈیو سنتے جائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو لگا کہ آپ چلتے پھرتے سن سکتے ہیں، ویسے لیپ ٹاپ پہ ہے تو بھی آپ اپنے اطمینان سن سکتے ہیں، تو اس میں کوئی نہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور شوبز سے متعلق لوگوں تک اس چینل کا تعارف، اس کے بارے میں معلومات پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو اس کے لیے، اس کوشش کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ انشاءاللہ ویڈیو نمبر 3 میں آپ سے ملاقات کرے گی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔